روایت میں آتا ہے کہ شب بارات کی رات میرا رب رحیم بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، جن کی جو ہے وہ لیے اس رات میں بھی معافی نہیں ہوگی۔ ان میں زناکار، شرابی اور جو ہے وہ دلوں کو توڑنے والے، فساد کرنے والے شامل ہیں۔ بے شک جو توبہ ہے، توبہ اگر کی جائے تو ایسی کی جائے کہ جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ بے شک اللہ کے محبوب کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوحا کسے کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مت توبۃ النصوحا، کہ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو گناہ بندے سے سرزد ہو، اس پر نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے۔ جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اسی طرح یہ گناہ، اس سے گناہ ثابت یعنی سرزد نہ ہو، تو یہ ہے توبۃ النصوحا، کہ گناہ ایک بار توبہ کرنے کے بعد دوبارہ نہ کیا جائے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی توبہ وہ ہے جس میں تین چیزیں جمع ہو۔ اس گناہ کو ترک کر دے جو گناہ کر بیٹھا ہے، اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک عربی کو سنا، فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا، اے اعرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا، فرما دیجئے مجھے بتائیے کہ سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ پہلی، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے، پختہ عزم کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے، یعنی اس کو ختم کر دے، اپنے آپ کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اگر ایسی توبہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ خداوندی سینہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے تمہارا رب، دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوائی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جوانی کے ساتھ ایمان لائے، اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے، اور ان کے دائیں جانب وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، بخش دے ہمیں، بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تم نے جن گناہوں پر ندامت محسوس کی وہ ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں جنتی بنا دیا جائے گا، اس کی نہروں کی موجیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جنتی یعنی جو ہے وہ نہروں کی موجیں تمہاری منتظر ہوں گی، تمہارے لیے استغفار فرماتے رہے۔ لہذا اس یوم قیامت میں شفاعت مصطفی سے ان کی شان دکھا دی جائے گی، اور جو اس محبوب پر دل و جان سے ایمان لائے ان کو اذان شفاعت دے کر ان کی بھی عظمت دوبالا کر دی جائے گی۔ ان کے ایمانوں کی روشنیاں ان کے آگے آگے، ان کے دائیں طرف دوڑ دوڑ کر ان کی امتیازی حیثیت کو ظاہر کر رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔